بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوپر والی قسط میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات آئی تھی کہ مرزا قادیانی کے جو دعوے ہیں وہ ناممکنات کی قبیل سے ہیں، قابل قبول نہیں۔ ناممکن جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، بلکہ سنتے ہی فوراً اسے رد کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ناممکن ہوتا ہے۔ آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں مرزا قادیانی کے چند دعوے پیش ہیں حوالہ جات کے ساتھ۔ ان دعووں کو سن کر آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی معمولی اور نارمل انسان، معمول کے مطابق زندگی گزارنے والا اور معمولی طبیعت والا آدمی اس طرح کے دعوے نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے دعوے وہی کر سکتا ہے جو ذہنی اعتبار سے بیمار ہو، جس کا ذہن عام آدمی کی طرح کا نہ ہو بلکہ جس کے ذہن میں خلل ہو، پگلا پن ہو۔ ایسا آدمی ہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ 40 در روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 444۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ نے الہام سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ کتاب البریہ در روحانی خزائن، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 201۔ آپ سنتے جائیں گے، عجیب عجیب دعوے اس کے سنتے جائیں گے۔ نمبر 3، میں خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ نصرت الحق در روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 66۔ نمبر 4، اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی۔ تذکرہ، صفحہ نمبر 71۔ براہین احمدیہ در روحانی خزائن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 591۔ مریم سے مراد مریم ام موسیٰ مراد نہیں، اور نہ آدم سے آدم ابو البشر مراد ہے، اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں بلکہ ہر ایک جگہ یہی عاجز مراد ہے۔ مکتوبات احمدیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 82۔ سنا آپ نے؟ سب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اس نے۔ نمبر 5، قل انی ارسلت الیکم جمیعا، کہہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تذکرہ، صفحہ نمبر 129۔ نمبر 6، اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ تذکرہ، صفحہ نمبر 177۔ نمبر 7، الہام، جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ تذکرہ، صفحہ نمبر 191۔ نمبر 8، الہام، انما امرک اذا اردت شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی تیری بات یہ ہے کہ جب تو ایک بات کو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ براہین احمدیہ در روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 124۔ یعنی جو بات اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ تو اللہ کے متعلق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کام سے یا اس چیز سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اس پگلے انسان نے اس بات کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، تو گویا اس نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ نمبر 9، بشرنی وقال ان المسیح الموعود الذي يرقبونه والمهدي المصعود الذي ينتظرونه هو انت۔ اتمام الحجہ در روحانی خزائن، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 275، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 10، سو اس وقت پہ دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام زمان میں ہوں۔
ضرورت الامام در روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 495۔ نمبر 11، جب میں بروزی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ غلطی کا ازالہ در روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212۔ نمبر 12، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، دافع البلا در روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231۔ نمبر 13، میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ یہ غلطی کا ازالہ در روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212۔ تو سامعین، سنا آپ نے کہ اس نے کیسے اونچے اونچے دعوے کیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی دماغ کا آدمی، ایک نارمل مزاج کا انسان اس طرح کے اونچے اور لمبے لمبے دعوے کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اس طرح کے دعوے وہی شخص کر سکتا ہے جو پگلا گیا ہو، جس کے دماغ میں فطور ہو، جسے اچھے برے کی تک تمیز نہ ہو، اونچے اور نیچے کا تک کا جسے امتیاز نہ ہو۔ ایسا شخص ہی اس طرح کے دعوے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے اور سارے مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔